ووفى الذي خلق الأرض والسماوات العلى وبين الضلالة والهدى لا شريك له في الأرض ولا في السماء وله العزة وله العظمة وله الكبرياء وعليه التوكل والثناء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين العظيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد۔ واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے، جب سے یہ کائنات بنی ہے، حق اور باطل کی لڑائی اور پنجہ آزمائی جاری و ساری ہے۔ اور اس ساری معرکہ آرائی میں اللہ رب العالمین کو یہ منظور ہے کہ وہ امتحان لے کہ کون حق کا ساتھ دیتا ہے اور کون باطل کا ساتھ دیتا ہے۔ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم میں سے جس معزز محترم اور مکرم نبی کی سیرت بھی آپ پڑھنا شروع کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ اس میں حق اور باطل کی یہ لڑائی اللہ کے پیغمبر کرتے نظر آتے ہیں۔ سارے نبیوں کے سردار، ختم نبوت کے تاجدار، امام الانبیاء، سید الانبیاء، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور سیرت طیبہ کا بھی مطالعہ کیا جائے تو احادیث کی کتابیں اور سیرت کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی 10 سالہ زندگی میں 27 ایسی جنگیں لڑی ہیں جن میں آپ نے بنفس نفیس خود شرکت فرمائی، بلکہ ان جنگوں کی کمان کی۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ بنو مستلق اور غزوہ احزاب اور غزوہ تبوک، ان 27 جنگوں میں سے مشہور و معروف غزوات اور جنگیں ہیں۔ یہ مسلح جنگیں تھیں، دو بدو کی لڑائی تھی،
आमने सामने की मार्का आराई थी। इन जंगों में आपके साथी और जानिसार जामे शहादत भी नोश फरमाते रहे, जख्मों के तमगे भी सजाते रहे, बातिल परस्तों और काफिरों के परखचे भी उड़ाते रहे, और खुद इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मुकद्दस मुतहर और मुअत्तर जिस्म पर भी इन्हीं जंगों में जख्म आए। कुरान हकीम हक व बातिल की इस मार्का आराई को और ईमान और कुफर की इस पंजा आजमाई को जिहाद का नाम देता है, और कभी इसे किताल का नाम देता है। कुरान हकीम की सैकड़ों आयात इस मुसल्ला जिहाद और किताल के बारे में मौजूद हैं, और सैकड़ों अहादीस में इस जिहाद और किताल की बात की गई है। और फिक़ह की किताबों में किताबुल जिहाद के नाम से बाकायदा इसकी शराइत, इसके तरीक़े-कार और इसके मकासद पर बात हुई है। और ये जिहाद और किताल कई सदियों तक उम्मत मुस्लिमा का महबूब और मरगूब मशगला रहा है, और इसे पूरी इबादत की नीयत के साथ अदा किया जाता रहा है। और इसी जिहाद और किताल की बरकत से उम्मत मुस्लिमा गालिब और फाते रही है। और एक वसी रकबे पर, एक बहुत बड़े इलाके पर इस्लामी सल्तनत और इस्लामी हुकूमत कायम रही है। और इसी मुबारक और सुन्नत अमल से हर दौर के काफिर मरूब रहे हैं और मगलूब रहे हैं। लेकिन जिस तरह वक्त गुजरने के साथ साथ बाकी आमाल में सुस्ती आई, कुताही आई, इसी तरह जिहाद और किताल जैसे मुकद्दस और मुतहर अमल में भी दो तरफा कमी, कुताही और कमजोरी पेश आई। और वो दो तरफा यूं कि मुसलमानों ने ये मुकद्दस और मुतहर अमल छोड़ दिया, और कुफार ने पूरी मंसूबा बंदी के साथ पूरा प्रोपोगंडा करके मुसलमानों को इस मुकद्दस अमल से दूर कर दिया। कभी इसे दहशतगर्दी का नाम दिया गया, कभी कुछ कहा गया, कभी कुछ कहा गया। आज जो सूरत हाल है वो ये है
کہ آج جہاد کی بات کرنا عجیب لگتا ہے، آج قتال کی بات کرنا عجیب لگتا ہے، اور مسلمانوں کے کان خود نامانوس سے ہو چکے ہیں اس لفظ سے، اور اسی کفار کے پروپوگنڈے کا نتیجہ ہے کہ اسلحے کی بات کرنا، جہادی تیاریوں کی بات کرنا، جہاد کے جذبے کی بات کرنا، شوق شہادت کی بات کرنا آج اوپرا ہو چکا ہے۔ لیکن جب تک قرآن قیامت کی صبح تک باقی ہے، جہاد کے یہ تذکرے باقی رہیں گے اور جذبہ جہاد بھی باقی رہے گا، اور خود ارشاد پاک ہے الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، کہ یہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ اور اسی جہاد کے چھوڑنے کا ہی نتیجہ ہے پھر کہ مسلمانوں سے وہ فاتحانہ حیثیت چھن چکی ہے، مسلمانوں سے وہ غالبانہ حیثیت ختم ہو چکی ہے۔ اب محکوم اور مظلوم ہیں دنیا میں تو وہ مسلمان ہیں، اور دنیا کا نقشہ ایسے دیوار پہ لگا کے دیکھیے، اور جہاں جہاں دنیا میں جس ملک میں زمین خون سے لال اور سرخ ہے، دنیا کے جس خطہ میں بھی خون بہہ رہا ہے، زمین کا نقشہ نکال کر دیوار پہ لگا کر وہاں ریڈ اور سرخ نشان لگاتے جائیے، اور پھر غور کیجئے کہ ان میں سے 100% وہ ممالک ہوں گے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ ابھی یوکرین میں کافر پر حملہ آور ہوا ہے، لیکن اس کے علاوہ پوری دنیا میں جہاں بھی انسانی خون بہہ رہا ہے وہ مسلمان کا خون ہے۔ جس ملک میں بھی جنگی حالت ہے وہ مسلمان ملک ہے، جہاں بھی انسان کی عزت محفوظ نہیں وہ مسلمان ملک ہے، جہاں بھی محکومی اور مغلوبی والی کیفیت ہے وہ مسلمان ملک ہے۔ تو قرآن حکیم ہمیں بیدار کرتا رہتا ہے، سمجھاتا رہتا ہے، اور یہی جو چند آیات ہم آج پڑھنے لگے ہیں، اسی جیسی آیات کے بارے میں معمولی سطح پر نہیں، ہائی اور اعلیٰ سطح سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ان کو قرآن سے نکالو۔ تو قرآن مجید کی 2-3 آیات ہی پڑھ لیتے ہیں، وقت بڑا کم ہے۔ امید تو ہے کہ جو میں نے عرض کیا میں اپنی بات سمجھانے میں کچھ کامیاب ہوا ہوں گا۔ خلاصہ پھر یہی ہے کہ یہ ایک مقدس، مطہر اور سنت عمل ہے جو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں 27 دفعہ انجام دیا ہے۔ تو مسلمانوں کے ممالک میں جو حالات ہیں قرآن حکیم میں اس کا ایک نقشہ دیکھیے۔ 5واں سپارہ ہے، سورۃ النساء ہے۔ فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کے راستے میں قتال کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ حالات یہ ہیں وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ،
والنساء والولدان، کمزور اور مغلوب اور مظلوم مرد، عورتیں اور بچے۔ دنیا کے اکثر مسلمان ممالک میں یوں کہتے نظر آتے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية، دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ اس بستی سے ہمیں نکال، الظالم اہلھا، کہ بستی والے بڑے ظالم ہیں، جانیں محفوظ نہیں ہے مسلمانوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، مسلمانوں کے مال محفوظ نہیں ہیں۔ اور وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، یا اللہ اسباب کی حد تک ہمارا کوئی حمایتی نہیں ہے، ہمارے حق میں بولنے والے ختم ہو گئے، ہماری حمایت میں آواز نکالنے والے، آواز اٹھانے والے کم ہو گئے ہیں، لہذا تیری بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اللہ اپنی بارگاہ سے کوئی ہمارا حمایتی بنا دے، وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اور ہماری حمایت کے لیے، مدد اور نصرت کے لیے کوئی انتظام فرما دے۔ آج عراق میں، کشمیر میں، افغانستان میں، دیگر مسلم ممالک میں مظلوم اور محکوم مسلمانوں کی یہ دعائیں جاری و ساری ہیں، اور انہی حالات کو سامنے رکھ کے قرآن کی یہ آیت بھی پڑھیے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے، اور سورۃ توبہ جو ہے یہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں باقاعدہ کفار کی طرف سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اس سورت کو بھی قرآن سے نکالا جائے۔ یہ جہاد کی بات کرتی ہے اور قتال کی بات کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا